یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دین، یا رحمت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، جس میں خصوصی طور پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ سے ہم مدنی پھول لیتے ہیں، زندگی کے مختلف عنوانات پر اسلام و دین کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں، بالخصوص رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک اسوہ حسنہ کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے اس سلسلے کے ذریعے کچھ نہ کچھ سیکھ کر اپنے دل کے مدنی گلدستے کو مزید خوشبودار کریں۔ یہ مدنی چینل ہے جو الحمدللہ رب العالمین اس قدر پیاری پیاری باتیں اور پیارے پیارے انداز میں ہمیں نظر آتا ہے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیں۔ نگران شورا کی آمد بھی ہو چکی ہے۔ یہ والد کا جو سایہ ہے، والد کی جو شفقتوں کا معاملہ ہے، یہ جب والد گرامی تشریف لے جاتے ہیں تو ہم نے سن رکھا ہے کہ پھر وہ احساس ہے وہ بہت زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ آپ اس وقت اس فیلنگ سے ہو سکتا ہے گزر رہے ہوں، کیا واقعی ایسا ہے کچھ کہ جب والد تشریف لے جاتے ہیں تو یہ احساس بہت زیادہ بیدار ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے سن رکھا ہوگا نعمت کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ یہ بات امپلیمنٹ ہوتی ہے نہ ہوتی ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ہوتا ہے جیسے کہ صحت کی قدر بیماری آتی ہے تو ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات کوئی اعلیٰ درجے کی شے جب آپ سے چلی جاتی ہے یا چھین لی جاتی ہے یا اس کا رخصت کا وقت ہو جاتا ہے، یہ ایک نیچرلی چیز ہے، تو احساس ہوتا ہے۔ اشفاق بھائی، بڑی موٹی سی بات کروں کہ آپ کے گھر میں ایک انتہائی اعلیٰ خوبصورت اور بہترین شے ایک جگہ پر موجود ہو، اور آپ اسے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک دن ایسا ہے کہ اچانک وہ چیز وہاں سے غائب ہو جائے، تو ایک شے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نظر آتی ہو اور اب وہ نظر نہیں آتی، تو جب بھی اس مقام پر آپ کی نگاہ جائے گی، توجہ جائے گی، تصور جائے گا، تو وہ جگہ آپ کو خالی ملے گی۔ تو جب وہ جگہ آپ کو خالی ملے گی تب تک آپ کو اس کے ہونے کی یاد آئے گی، کہ ہونے کا تصور آئے گا۔ صحیح۔ بچہ بچپن سے ماں باپ کو ہی دیکھتا ہے، بالکل، اور جتنا وہ اپنی ماں اور والد کو دیکھتا ہے بچپن سے، کم ہی کسی اور شے کو دیکھتا ہے۔ گھر میں بھی وہی دیکھتا ہے، جب باہر سے آتا ہے تب بھی انہی کو دیکھتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بچے والا ہو جاتا ہے، تب بھی انہی کو دیکھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو اس کی یاد تو رہے گی۔ بعدوں کا دیکھ سامنے ہوتی ہے نا، تو سم ٹائم آپ نہیں جاتے اس کی طرف، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے نا، وہاں سے ہٹ جاتی ہے، تو آپ کو اس کے ہٹ جانے کا، اس کے اب نہ ہونے کا احساس رہتا ہے۔ یہ ایک جو میں تھوڑی سی فلسفیانہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کو غور کریں گے تو یہ ہماری عادتوں میں اور ہمارے مزاجوں کا گویا کہ آپ کو ایک حصہ ملتا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو پرورش وغیرہ ہے وہ آپ کی خالہ کے پاس ہوئی اور آپ انہی کے پاس بڑے ہوئے، والد گرامی سے بھی آپ ظاہر ہے وہ تعلقات ملنا جلنا تو تھا ہی،
بچپن سے ہی. تو پھر بھی آپ کے جو جذبات اور وہ جو ایک ہوتا ہے جانے والے پر، وہ بہت زیادہ تھا، اور کئی کو تو سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی عمر ہو لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے. تو یہ کچھ میں الحمدللہ میری قدرتی طور پر، اگرچہ میں والد صاحب کے پاس میری پرورش نہیں ہوئی، میری پرورش دور ہوئی، مطلب میں خالہ کے یہاں تھا، اور شروع میں جب جب ایام تھا مدنی ماحول نہیں تھا، ہفتے میں ایک دن میں جاتا تھا گھر پر، میرے والدین کے گھر پر میں ہفتے میں ایک دن جاتا تھا. یوں سمجھے کہ جمعرات کو جاتا تھا، جمعہ وہیں گزارتا تھا، اور پھر میں گھر واپس آ جاتا تھا. یہ برسوں تک یہی اچھا روٹین رہی تھی. تو رکنے جاتا تھا میں، یوں سمجھے. صحیح ہے. تو یہ ہوتا تھا. پھر کام چونکہ والد صاحب کے ساتھ ہی میں کرتا تھا آفس وغیرہ میں، مدنی ماحول سے پہلے کی بات ہے. پھر مدنی ماحول میں آیا، اور اس ٹائم پہ جو والد صاحب کا ایک اپنا تعاون، ایک سپورٹ تھا مجھے، کیونکہ مجھے ایک اپنا الگ ہی میرا ذہن بن چکا تھا. تو اس طرح یوں سمجھے کہ پھر وہ میری خالہ نے چونکہ مجھے پالا، لیکن وہاں میرے خالو کا انتقال ہو چکا تھا. تو پھر یہ کہ بہت سارے مطلب کہ میرے پرسنلی طور پر میں کہوں تو معاشی طور پر، مالی طور پر سپورٹ مجھے میرے والد صاحب کا اچھا حاصل ہوا. میرے والد صاحب کی ایک خواہش تھی، پتہ ہے، میرے والد صاحب کی ایک خواہش تھی جس کا اظہار انہوں نے کئی دفعہ کیا. میں اور والدین کے لیے عرض کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے بیہاف پر میں چاہ رہا ہوں تو ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کی بہت خواہش تھی. یعنی ایک وقت آیا کہ والد صاحب کا جو بیماری اور بہت ساری چیزیں تھی، تو وہ روزگار اور اس کاروبار وغیرہ سب پیچھے ہٹتے ہٹتے تو پھر ایک وقت آئے گا اب نکل ہی نہیں پا رہے تھے، ریٹائرمنٹ کی ایج ہو جاتی. مگر یہ جذبہ میرے والد صاحب کا برسوں تک میں نے دیکھا، مجھے کئی دفعہ اظہار کیا. نمبر ایک کہ میری خواہش ہے، میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا میری خواہش ہے کہ تجھے کمانا نہ پڑے. اچھا تو جتنا کر رہا ہے نا اس سے زیادہ دعوت اسلام میں کام کرے اور تیرا گھر میں چلاؤں. واہ. اب یہ خواہش آپ سوچئے کہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ یار بیٹا باپ کو کما کر کھلائے، ایک وقت آتا ہے، مگر دعوت اسلام یعنی وہ یہ خواہش تھی والد صاحب کی. ایک عرصے تک الحمدللہ میری یوں سمجھ سکتے آپ کہ میری کفالت جو تھی جی میرے والد صاحب بھی کرتے رہے. لیکن پھر اپنا کاروبار اور پھر وہ ساری چیزیں میری جب شروع ہوئی، ایک ایج آتی ہے، ایک وقت آتا ہے، تو الحمدللہ وہ پھر ایک الگ ہو گیا. پھر میرا کاروبار سیپریٹ تھا، یہ سب ہو گیا. مگر میں اچھا خاصا کمانے کے باوجود بھی میرے والد صاحب کی پھر بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ کو یہ ضرورت نہ پڑے، آپ عمران فارغ البال ہو جائیں. مطلب وہ مہمان تھے نا، تو کہ کمانے کی ضرورت نہ پڑے، تو دعوت اسلامی دین جو کم کر. اس کو وقف مدینہ کہتے ہیں. وقف تو یہ بہت پہلے کر چکے تھے اپنے طور. جب دعوت اسلامی میں وقف مدینہ کی اصطلاح نہیں تھی نا، اچھا کہ اس وقت بھی دعوت اسلامی والوں کو ہمارے کچھ اسلامی میں کہہ چکے تھے کہ میں نے دیا دعوت اسلامی کو عمران کو. اور یہ چاہیے پھر زبان پر قائم بھی رہے. ان کے جو تاثرات ہیں یہ مدنی چینل والوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ دیا بس. تو یہ ہوتا تھا. میرے حفاظتی امور کے معاملات میں بھی والد صاحب کا تعاون مدینہ رہے. جب یہ صحت و تندرستی کے ساتھ آتے جاتے رہتے تھے تو یہ میرے پاس آتے تھے. مطلب یہ کہ حالات کی وجہ سے کہتے تھے، اور امیر سنت کی بھی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس حوالے. میں نے خود سنا ہے کانوں سے، اپنے رضا بھائی کے ساتھ جانا ہوتا تھا، ابو کے چوج دوبارہ نہ نکلے، میں آؤں گا اس طرح سے کہ مطلب آپ کو کیونکہ مسائل ہیں اس لیے. تو میں وہ کہتے تھے بھیا حق تو کہ معاف ہے، یعنی میرے حق تو یہ معاف ہیں. اور آپ تو یہ انداز اگر ہر والد، ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کا، دین کا، اسلام اور سنیت کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن سم ٹائم ان کو فیملی سے سپورٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، اگر گھر والوں کا تعاون نہ ہونا تو کوئی اہم کام آپ کر نہیں سکتے. اب جو اہم کام انجام دینے میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جاتے ہیں نا، ان کے پیچھے آپ کو ان کے گھر کا تعاون ضرور ملے گا. فیملی کا تعاون، بیوی بچوں کا تعاون، والدین کا تعاون. یہ تعاون اتنا پیارا ہے کہ اس تعاون کی بہت اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کفار مکہ
آپ کے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے اور آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے، تو آپ کی جو شہزادیاں ہوتی تھیں، ان کا ایک انداز، ان کا رونا، ایک ہمدردانہ ایک انداز ہوتا ہے نا فیملی کا، وہ ساری کتابوں میں آپ پڑھیں تو یہ بھی یہ بھی بہت بڑا میٹر، یہ بہت میٹر کرتی ہیں چیزیں. پھر ساتھ آس پاس کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جس طرح کا آپ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا کرتا تھا، تو یہ چیزیں ہوتی. دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ زد و کوب کیا، اتنا مطلب کہ معاذ اللہ آپ کو مارا گیا کہ آپ کا چہرہ مبارک اتنا سوج گیا تھا کہ ناک نظر نہیں آتی تھی. اور جب تو اس وقت آپ کا قبیلہ آیا نا، وہ لے کر گیا. پھر آپ کو گھر میں آپ جب بیمار تھے تو اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کیا. یوں مطلب یہ چیزیں آتی ہیں. اگر اوورآل دیکھیں نا تو یہ فیملی سپورٹ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے فیملی سپورٹ کی. یہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، ان سب کو اگر اللہ کی توفیق نصیب ہو جائے ہمیں بھی، اور فیملی سپورٹ پر آ جائیں، جبکہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اسلام و دین و سنت کی خدمت اگر کوئی انجام دے رہے ہیں. ایون کہ اس میں ان اسلامی بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن کے گھروں میں اسلامی بہنیں مدنی کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن آپ کو I don't know، مجھے نہیں پتا کہ کیا بعض اوقات ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ذہن بنائے نیت کریں تو آپ ان اسلامی بہنوں کے لیے، اگر وہ آپ کی بہن ہے یا آپ کے بچوں کی امی ہیں، بیوی ہیں، امی ہیں، اگر آپ کا ان کے ساتھ سپورٹ ہے اور ان کو آپ کی طرف سے ایک رعایت ہے کہ آپ جائیں اور مدنی کام کریں، میں ہوں پیچھے، تو آپ دیکھیں اسلامی بہنیں کتنی تیزی کے ساتھ اور اسلام و دین و سنت کی خدمت کریں گے. اسی طرح کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو بہت زیادہ مدنی کام کرنا چاہتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں، مدنی کاموں کو وقت دینا چاہتے ہیں، نیکی کی دعوت کو وقت دینا چاہتے ہیں، مگر ان کو ان کے گھر سے سپورٹ نہیں ہوتا. بعض وقت بچوں کی امی، بیوی یہ نہیں آتی سپورٹ میں، یہ مطلب تعاون میں نہیں آتی، چکتی چلاتی اور مطلب وہ گھر کا ماحول خراب کرتی ہے بیچاری. تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات اسلامی بھائی تنگ آ جاتا ہے اور نہیں نکلتا. پھر وہ یا تو پھر مدنی کاموں سے دور ہو جاتا ہے، مدنی ماحول سے دور ہو جاتا ہے، بہت سارے ثواب اور نیکیوں کے کاموں سے دور ہو جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے مدنی کام کرنے کی تو اجازت دی ہوئی، ہم تو سپورٹ کر رہی ہیں، مگر یہ مدنی کام کرنے کے ساتھ ساتھ اور 10 قسم کے فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. کہ جب دعوت اسلامی نے مدنی کام کا ٹائم رکھا ہے تو یہ رات کو 2-2 3-3 بجے پھر کیوں گھر پر آتے ہیں؟ رات کو 2-3 بجے کوئی مدنی کام نہیں ہوتا. عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر اسلامی بھائیوں کو گھر پہ جانا ہوتا ہے، اور اسلامی بہنوں کو غروب آفتاب سے پہلے ہم نے گھر میں جانے کا رکھا ہے. یہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہاں ایک بات بڑی اہم ذمہ داریاں اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہیں، جن میں بعض اوقات ٹائمنگ عموماً چینج ہوتے ہیں، مگر وہ بہت کم اسلامی بھائی ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کچھ دوسری نوعیت کی بھی ہوتی ہیں، مگر وہ بھی ریگولر نہیں ہوتا، وہ بھی ریگولر بیس پر نہیں ہوتا. یہ ہمارے اشفاق بھائی ڈیویژن نگران ہے، ڈیویژن مشاورت کے نگران ہے غالباً آپ نا؟ جی جی ہے نا؟ ابھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. اچھا مطلب پچھلے دنوں تو، لیکن یہ کیا مسجد میں امامت وغیرہ، لیکن عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر نارملی کہ مدرسۃ المدینہ بالغان نیکی کی دعوت، کیس ہوتا ہے کبھی کبھار مدنی مشورہ، کبھی اس طرح اچانک وہ بڑا ہو گیا تو اس طرح نیکی کی دعوت وغیرہ. اچھا اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے یہاں کوئی آپ کے اسلامی بھائی ہیں، وہ کوئی بڑی ذمہ داری پر آتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، شہروں کا سفر کرنا ہے، علاقوں کا سفر کرنا ہے، بعض اوقات ملکوں کا سفر کرنا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو چاہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، صحیح، ان کو ساتھ آپ مطلب کہیں کہ ہم پیچھے ہیں. ہاں وہ البتہ اسلامی بھائی اس رعایت کا ناجائز فائدہ ان معنوں کر مطلب غلط فائدہ نہ اٹھائیں کہ گھر والے، ظاہر ہے کہ جب مثال کے طور پر اسلامی بہن کوئی بھی گھر میں ہے، وہ سپورٹ کیا کر رہی ہے کہ آپ نہیں ہیں تو آپ کے بچوں کے لیے، گھر کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے اکیلے پن کے ساتھ وہ سیکریفائس کر رہی ہیں، مگر اس کے پیچھے ان کو ایک ایکسپیکٹ ہے، ایک توقع ہے کہ یہ ہمارے گھر والے دین کا کام کریں، نیکی. اب آپ کہیں ہوٹل میں بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں، کہیں بیٹھ کر آپ ایسے ٹائم پاس کر رہے ہیں اور عجیب و غریب فضول کاموں میں اگر مصروف ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ پھر ایک چیز درد کرتی ہے، پین کرتی ہے. تو تمام اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں اسلامی بہنیں مدنی کام کرنا چاہ رہی ہیں تو مہربانی کر کے آپ ان کے لیے کچھ تعاون والا انداز بھی اختیار کریں. ٹائمنگ میں نے بتا دی ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے بہت خوبصورت ایک جدول رکھا ہے
کہ اس میں گھر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور دیگر کام بھی. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اسلامی بھائیوں کے لیے اور بھی جو فیملی ممبر ہے، گھر کے افراد ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ یہ سلسلہ اپنا جاری رکھیں تاکہ یہ اسلامی بھائی بھی مدنی کام کر سکیں، اور والدین ہیں وہ بھی دعائیں بھی دیں اور والدین تعاون بھی کریں. تو انشاءاللہ یہ نوجوان ہمارے ہیں یہ مزید انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی اور لانا جو دھوم مچائیں گے. خود امیر سنت نے ایک دفعہ مدنی مذاکرے مجھے یاد ہے وہ جس طرح بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مطلب کہ اپنے گھر کے لیے فرما رہے تھے کہ امیر سنت کا یہ جو مدنی کاموں کا جو سفر ہے، نیکی کی دعوت کا جو سفر ہے، تو نیکی کی دعوت کے اس پورے سفر میں انہوں نے بھی باقاعدہ براہ راست مجھے یاد پڑتا ہے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ کس طرح گھر کا، گھر والوں کا تعاون یہ بھی چلتا ہے. لیکن ظاہر گھر میں گھر والوں کا تعاون بھی چلے گا. جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ گھر میں یا گھر والے ہم سے تعاون نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ وہ بھی ذرا غور کریں کہ آپ کا انداز گھر اور گھر والوں کے لیے کیسا ہے. کہ بعض اوقات ہمارا انداز جو ہے نا وہ گھر اور گھر والوں کے لیے اتنا عمدہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں تعاون ملنے میں بھی آزمائش ہو جاتی ہے. باہر ہم حسن اخلاق کے پیکر بنے ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہمارا انداز جو ہے نا وہ جارحانہ ہوتا ہے. تو اگر گھر کے اندر ہمارا انداز شفقت والا، محبت والا، پیار والا اور ادب والا، احترام والا، جیسے گھر میں جس طرح جو لوگ ہیں ان کے ایسا ان کے درجوں کے مطابق ہوگا، تو انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا نا کہ یہ مدنی کام کرنے جاتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں، تو دعوت اسلامی نے ان کے کردار کو، ان کے مزاج کو، ان کے انداز کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. تو ان کو گھر میں رزلٹ ملے گا کہ یہ جتنا مدنی کام کر رہے ہیں اتنا گھر کے اندر بھی محبت پیار کا انداز ہمارے آ رہا ہے، تو وہ ان کو اس سے اور ان کو رزلٹ بھی تو ملے. تو ہم میں یہ مکس جو میں نے آپ کو چند چیزیں عرض کی ہیں کہ ان کو بھی ان کو بھی سب کو مل کر اس انداز کو سمجھنا چاہیے تاکہ دعوت اسلامی کا مدنی کام اور نیکی کی دعوت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے سے آگے ترقی کرے، بڑھتا چلا جائے. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دی، یا رحمت للعالمین.